مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ کو ہجرت کے بہت بعد کا واقعہ ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حیات تھے۔ مکہ اور مدینہ کے درمیان پھیلے ہوئے جلتے جھلساتے ہوئے ریگزار میں ایک مسافر گھوڑے پر سوار مدینہ کی طرف جا رہا تھا۔ وہ اکیلا تھا، صرف گھوڑا ہی اس کا ہم سفر تھا جس پر وہ سوار تھا۔ اس زمانے میں کوئی مسافر اکیلے سفر نہیں کیا کرتا تھا۔ لوگ قافلوں کی صورت میں سفر کرتے تھے، کچھ اس لیے کہ رہزنوں اور قزاقوں کا خطرہ ہر قدم پر موجود رہتا تھا، اور زیادہ تر اس لیے کہ قافلوں کے ساتھ کٹھن مسافت بھی سہل لگتی تھی۔ ہر سہولت مل جاتی تھی، بیماری کی صورت میں ہم سفر ہر طرح دیکھ بھال کرتے تھے۔ پھر وہ مسافر اکیلا کیوں جا رہا تھا؟ کہاں جا رہا تھا؟ اس کے سوا کسی کو معلوم نہ تھا۔ وہ قافلے سے بچھڑا ہوا یا بھٹکا ہوا راہی لگتا تھا، لیکن اس کے چہرے پر اور اس کے انداز میں ان تاثرات کا نام و نشان نہ تھا جو گم کردہ راہ مسافر کے ہوا کرتے تھے۔ سفر کی صعوبت کے آثار تو چہرے مہرے پر نمایاں تھے، لیکن وہ مطمئن اور مسرور تھا۔ کبھی کوئی من پسند گیت گنگنانے لگتا اور کبھی گھوڑے سے یوں باتیں کرنے لگتا جیسے گھوڑا اس کی بات سمجھ رہا ہو۔ اس نے گھوڑے کو تھکنے نہیں دیا تھا، 2 پڑاؤ کر چکا تھا۔ اس کے ساتھ کھانے کا جو سامان تھا اور اس کا جو لباس تھا، اس سے پتہ چلتا تھا کہ وہ تلاش روزگار میں مارا مارا پھرنے والا کوئی بدو نہیں، اور وہ کوئی غریب سا عرب بھی نہیں۔ اشیاء خرد و نوش اور لباس سے ہی نہیں، چہرے کا جلال اور اس کا پروقار سراپا بتاتا تھا کہ اپنے قبیلے کا سرکردہ فرد ہے۔ اس کے سفر کا ایک اور سورج غروب ہونے کو تھا۔ وہ اس وقت ریت اور مٹی والے اونچے اونچے ٹیلوں کی بھول بھلیوں میں سے گزر رہا تھا۔ اسے شاید معلوم تھا کہ قریب ہی چھوٹا سا ایک نخلستان ہے۔ وہ بڑے اطمینان سے چلا جا رہا تھا، جیسے اسے اپنے آپ پر پورا اعتماد ہو۔ وہ نخلستان تک پہنچ گیا۔ اس نے گھوڑے کو روکنا چاہا، لیکن گھوڑے نے لگام کا اشارہ نظر انداز کر دیا اور پانی پر جا کر رکا۔ گھوڑا دن بھر کا پیاسا تھا، بے تابی سے پانی پینے لگا۔ سوار گھوڑے سے اترا اور وہ تھیلا کھولا جس میں کھانے پینے کا سامان تھا۔ صبح ابھی گہری دھندلی تھی جب وہ پھر گھوڑے پر سوار ہو چکا تھا۔ صحرا کی رات کی خنکی نے اسے اور اس کے گھوڑے کو تر و تازہ کر دیا تھا۔ سورج اوپر آ گیا تھا جب وہ ٹیلوں ٹیکریوں کے علاقے سے نکل گیا تھا۔ یہ علاقہ پیچھے ہی پیچھے ہٹتا جا رہا تھا۔ کچھ دور آگے ٹیکریاں تھیں، یہ بھی ریت اور مٹی کی تھیں۔ ان پر کہیں کہیں خشک جھاڑیاں تھیں۔ کچھ وقت گزرا وہ ان ٹیکریوں کے اندر جا رہا تھا۔ ان میں سے گزرنے کے راستے صاف نظر آ رہے تھے، لیکن ان میں آ کر وہ راہرو بھٹک جاتے ہیں جو صحرا کے بھید نہیں جانتے، اور وہ ٹیکریوں کے اندر ہی چلتے چلتے تھک کر شل ہو جاتے ہیں۔ وہ فاصلہ تو بہت سا طے کر لیتے ہیں، لیکن پہنچتے کہیں بھی نہیں۔ یہ سوار صحرا کا بھیدی معلوم ہوتا تھا۔ اسے جدھر سے راستہ ملتا تھا بے خوف و خطر گزر جاتا تھا۔ پھر ٹیکریاں ختم ہونے لگیں اور بار بار دائیں بائیں مڑنے اور بھٹک جانے کا خطرہ ختم ہو گیا۔ کچھ آگے جا کر ریت اور مٹی کی یہ چھوٹی چھوٹی پہاڑیاں ایک دوسرے سے اور زیادہ دور دور ہو گئیں۔ وہ آخری ٹیکری سے گھوم کر آگے گیا تو اس کے سامنے ریت کا سمندر افق تک چلا گیا تھا اور سورج سر پر آ گیا تھا۔ ریت جل رہی تھی اور اس سے اٹھنے والے شعلے آگ جیسے نہیں بلکہ شیشے اور چشمے کے پانی کی طرح شفاف تھے۔ ان سے پرے کی چیزیں ان میں سے اس طرح نظر آتی تھیں جس طرح شیشے میں سے نظر آیا کرتی ہیں، لیکن جھل مل کرتی نظر آتی ہیں۔ اس سوار کو بائیں طرف سے ہلکی ہلکی دھمک سنائی دینے لگی۔ اس نے اس طرف دیکھا، کوئی سوار آ رہا تھا، لیکن یہ پتہ نہیں چل رہا تھا کہ شتر سوار ہے یا گھڑ سوار، کیونکہ وہ جھلملا رہا تھا۔ دھمک سے شک ہوتا تھا کہ وہ گھوڑے پر سوار ہے۔ اونٹ بے آوازے پا چلا کرتا ہے، تاہم ابھی اتنا ہی کہا جا سکتا تھا کہ کوئی سوار آ رہا ہے۔ وہ رک گیا اور اس کا ایک ہاتھ اپنی تلوار کے دستے پر چلا گیا۔ آنے والا کوئی رہزن ہی ہو سکتا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ لوگ لمبے سفر پر اکیلے نہیں نکلا کرتے۔ یہ اس جیسا کوئی مسافر نہیں ہو سکتا تھا۔ اس کے پاس کوئی دولت نہیں تھی، زر و جواہرات نہیں تھے کہ اسے لٹ جانے کا خطرہ ہوتا۔ البتہ اس کا گھوڑا ایسی دولت تھی جس سے وہ دستبردار نہیں ہو سکتا تھا۔ اس کی منزل نہ جانے ابھی کتنی دور تھی۔ جوں سوار کا عکس واضح ہوتا نظر آ رہا تھا، اس گھڑ سوار کی تلوار آہستہ آہستہ نیام سے باہر آتی جا رہی تھی۔ اس نے گھوڑے کو روک لیا۔ وہ آنے والے سوار کو ایسا موقع نہیں دینا چاہتا تھا کہ وہ اس پر اچانک وار کر دے یا عقب سے حملہ کر دے۔
ریت کے شفاف شعلوں میں سے آنے والا قریب آ گیا۔ وہ گھوڑے پر سوار تھا۔ چہرے کو تپش سے بچانے کے لیے اس نے سر اور چہرے پر کپڑا لپیٹ رکھا تھا۔ آنکھیں ذرا ذرا سی نظر آ رہی تھیں۔ ایسے ہی اس کے انتظار میں رکے کھڑے سوار نے بھی اپنا چہرہ چادر میں چھپا رکھا تھا۔ اس سوار نے اس سوار کے سامنے آ کر گھوڑا روک لیا اور کچھ دیر دونوں ایک دوسرے کو دیکھتے رہے۔ کیا ہمیں ایک دوسرے کے لیے اجنبی رہنا چاہیے؟ آنے والے سوار نے پوچھا۔ اکیلے سفر پر کیوں نکلے ہو؟ اور تم اکیلے کیوں نکلے؟ اس سوار نے پوچھا۔ کہاں سے آئے ہو؟ کہاں جا رہے ہو؟ تمہاری آواز جانی پہچانی سی لگتی ہے، آنے والے سوار نے کہا۔ کچھ ایسا ہی میں نے بھی تمہاری آواز میں محسوس کیا ہے، اس سوار نے کہا۔ آؤ ہم ایک دوسرے کو پہچان لیں۔ یہ کہہ کر اس نے اپنا چہرہ بے نقاب کر دیا۔ خدا کی قسم ابن ولید، دوسرے سوار نے اپنا چہرہ بے نقاب کر کے گھوڑے سے کود کر اترتے ہوئے کہا۔ میں نے ٹھیک پہچانا تھا، یہ آواز میرے یار خالد بن ولید کی ہے۔ عمر بن عاص، خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ نے گھوڑے سے اتر کر حیرت سے کہا۔ کیا تو حبشہ نجاشی کے پاس نہیں چلا گیا تھا؟ دونوں بغل گیر ہوئے اور کچھ دیر ایک دوسرے کو بازوؤں میں جکڑے رکھا۔ یہ تھیں تاریخ اسلام کی دو شخصیتیں، خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ، جنہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیف اللہ یعنی اللہ کی تلوار کا خطاب عطا فرمایا تھا، اور دوسرے تھے عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ، جنہوں نے فاتح مصر کا اعزاز حاصل کیا۔ دونوں نے کیسر روم کو فیصلہ کن شکست دے کر اس کی جنگی طاقت کو ریزہ ریزہ کر دیا تھا۔ کیسر روم کی جنگی طاقت دہشت کا دوسرا نام تھا۔ کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ اس ہیبت ناک طاقت کو کوئی شکست دے سکتا ہے۔ ہرکل جو طاقت کا دیوتا کہلاتا تھا، اسلام کے ان تاریخ ساز سالاروں کے آگے آگے بھاگا پھر رہا تھا۔ جنگ یرموک آخری معرکہ تھا جس میں ہرکل کو فیصلہ کن شکست ہوئی تھی۔ اب اسے کہیں پناہ نہیں مل رہی تھی۔ پناہ ملی تو مصر میں ملی، لیکن عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ وہاں بھی جا پہنچے۔ ان دونوں عظیم سالاروں کی یہ فتوحات ایمان کی قوت، جذبہ جہاد اور شجاعت کی الگ الگ داستانیں ہیں۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ دونوں نامور سالار وہاں کیا کر رہے تھے جہاں لکو دک صحرا تھا اور زندگی کا نام و نشان نہ تھا۔ وہ بہت پہلے کی بات ہے جب ان کی وہاں اتفاقیہ ملاقات ہو گئی تھی۔ اس وقت دونوں نے اسلام قبول نہیں کیا تھا۔ دونوں مکہ کے قریش میں سے تھے۔ دونوں کی معاشرتی اور معاشی حیثیت اہل قریش میں بڑی بلند اور نمایاں تھی۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ امیر کبیر تاجر کے بیٹے تھے۔ انہوں نے اسلام قبول کرنے سے پہلے شہزادوں جیسی زندگی گزاری تھی، لیکن وہ جنگجو تھے اور نامور تیغ زن۔ عسکریت ان کے رگ و ریشے میں رچی بسی ہوئی تھی اور فن حرب و ضرب میں انہیں خصوصی مہارت حاصل تھی۔ خالد رضی اللہ تعالی عنہ پیدائشی سپہ سالار تھے۔ انہوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قتل کرنے کا عہد کر رکھا تھا، لیکن اہل قریش جس میدان اور مارکے میں مسلمانوں کے مقابل آئے، منہ کی کھائی اور اگلے مارکے کی تیاری کرنے لگے۔ خالد رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے قبیلے کی شکست خوردگی اور مسلمانوں کی عسکری ذہانت اور اہلیت اور ان کا نظم و نسق دیکھا تو اپنے قبیلے سے ان کا دل اچاٹ ہو گیا۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کھوئے کھوئے سے رہنے لگے۔ عسکریت کے علاوہ انہوں نے مسلمانوں کے کردار میں کوئی ایسی نمایاں جھلک دیکھی جو انہیں اپنے قبیلے میں نظر نہیں آتی تھی۔ صلح حدیبیہ کے موقع پر تو خالد رضی اللہ تعالی عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قتل کرنے کے لیے چل پڑے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس سے بے خبر تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قریش کے ساتھ انہی کی شرائط پر معاہدہ کر لیا جو خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے غیر متوقع تھا۔ خالد رضی اللہ تعالی عنہ تو پہلے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کردار سے متاثر تھے۔ صلح حدیبیہ سے ایسے متاثر ہوئے کہ ایک روز کسی کو بتائے بغیر مکہ سے نکلے اور مدینہ کا رخ کر لیا۔ ان کے آگے 350 کلومیٹر انتہائی دشوار مسافت تھی۔ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دست مبارک پر بیعت کر کے اسلام قبول کرنے جا رہے تھے۔ راستے میں انہیں عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ مل گئے اور خالد رضی اللہ تعالی عنہ انہیں وہاں دیکھ کر حیران رہ گئے۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کی حیرت اس پر نہیں تھی کہ عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ انہیں آبادیوں سے بہت دور اس ویرانے میں مل گئے تھے، بلکہ وہ حیران اس پر ہوئے تھے کہ عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ 2 سال کے عرصے سے حبشہ چلے گئے تھے۔
اگر عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہیں مکہ میں ملتے تو خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ حیران نہ ہوتے۔ پہلے تو یہ بتا اے ابن عاص، خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، تو یہاں کیا کر رہا ہے؟ کیا تو حبشہ نجاشی کے پاس نہیں چلا گیا تھا؟ ہاں ابن ولید، عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، میں حبشہ ہی چلا گیا تھا، لیکن تجارت کے لیے نہیں بلکہ کسی اور وجہ سے وہاں گیا تھا۔ اچانک واپسی ہو گئی اور یوں سمجھ لے کہ بھٹکتا ہوا یہاں آن پہنچا ہوں۔ تو مل گیا ہے تو شاید کوئی راستہ دکھا دے، میں تو سوچ سوچ کر تھک گیا ہوں۔ پہلے اپنی وہ سوچ تو بتا، خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، اگر تو سوچوں میں بھٹک سکتا ہے اور کوئی راستہ نظر نہیں آتا، پھر مکہ کے قریش تو اندھیروں میں گم ہو جائیں گے۔ عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو جواب دیا وہ تاریخ اسلام کا ایک فکر انگیز باب ہے۔ ان کا جواب سننے سے پہلے یہ جان لینا ضروری ہے کہ عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ اصلاً کون تھے، کیا تھے، اور ان کا خاندانی پس منظر کیا تھا۔ قریش بت پرست تھے اور انہوں نے بتوں کے کچھ نام رکھے ہوئے تھے۔ یہ ان کے دیوتا تھے۔ ان دیوتاؤں کا ایک خاص اوقاف تھا اور اس اوقاف کا نگران بنو سہم تھا۔ اوقاف کے تمام تر انتظامات اور مالی معاملات بھی بنو سہم کی ذمہ داری میں تھے۔ اس وجہ سے عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد عاص بن وائل سہمی کو قریش میں خاصا اونچا اور قابل تعظیم مقام حاصل تھا۔ قبیلے پر ان کے فیصلے اور حکم چلتے تھے اور ان کی تعمیل ہوتی تھی۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خاندان کی طرح عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خاندان بھی دولت مند تھا۔ دولت مندی کا ذریعہ تجارت تھا۔ عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد اتنے صاحب اقتدار تھے کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قبول اسلام سے پہلے ان کے قبیلے بنو عدی کو بنو عبد الشمس نے ان کے گھروں سے جو صفا کے قریب تھے نکال دیا تو بنو سہم نے انہیں اپنے ہاں پناہ دی تھی۔ پھر حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول کیا تو اسی بنو سہم نے انہیں قتل کرنے کا ارادہ کر لیا۔ اس پرخطر صورتحال میں عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد عاص بن واحل سہمی نے انہیں اپنی حفاظت میں رکھا تھا۔ عاص بن وائل اتنے دولت مند تھے کہ ریشم کا لباس پہنتے تھے۔ عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر اس دولت مندی کا اور اپنے خاندان کی حیثیت کا بہت زیادہ اثر تھا۔ ایک اثر تو یہ تھا کہ وہ عزت نفس کا بہت زیادہ خیال رکھتے تھے اور دوسرا اثر یہ کہ اقتدار پسندی میں کسی اور کو اپنے آگے یا اپنے اوپر برداشت نہیں کرتے تھے۔ عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرح اور قریش کے ہر سردار کی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جانی دشمن تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قتل کے درپے رہتے تھے۔ لیکن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بھی دیکھا کہ قریش کسی بھی مارکے میں مسلمانوں کو شکست نہ دے سکے۔ عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمانوں کے خلاف غزوہ احزاب میں بھی شامل تھے۔ وہ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرح جنگجو، شہ سوار اور شمشیر زن تھے۔ انہوں نے اپنی بے جگری اور بہادری کے جوہر دکھائے، جم کر لڑے، لیکن اس مارکے کا انجام بھی وہی ہوا جو وہ پہلے دیکھتے آ رہے تھے۔ قریش حوصلہ ہار بیٹھے اور بری طرح میدان چھوڑ گئے۔ عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس قدر بہادر تھے اور شہ سواری اور شمشیر زنی میں جتنی شہرت رکھتے تھے، اس سے کہیں زیادہ ذہانت و فطانت، وقار و تمکنت، دانائی اور زبان آوری اور سخن فہمی میں خاص مقام رکھتے تھے۔ زور استدلال ایسا کہ ان کے سامنے کوئی اور اپنی دلیل بازی کی جرت نہیں کرتا تھا۔ وہ حقیقت اور خوش فہمی کے فرق کو نہایت اچھی طرح سمجھتے تھے اور مکمل طور پر حقیقت بیز تھے۔ غزوہ احزاب میں قریش کی شکست دیکھ کر عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قبیلہ قریش کے چند آدمیوں کو اپنے ہاں بلایا اور کہا، اے اہل قریش، خدا کی قسم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معاملے میں ہم سب خوش فہمیوں میں مبتلا ہیں۔ کسی ایک بھی مارکے میں ہم ان کے مقابلے میں نہیں جم سکے۔ کیوں نہیں ہم لوگ تسلیم کر لیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ستارہ عروج پر پہنچ رہا ہے۔ وہ وقت تیزی سے چلا آ رہا ہے جب مسلمان ہم پر غالب آ جائیں گے۔ ہم تمہیں دانش مند سمجھتے ہیں، ایک آدمی نے کہا، جو تو نے کہا ہے وہ ہم دیکھ چکے ہیں۔ تو ہم سب میں عقل و دانش زیادہ رکھتا ہے۔ یہ بتا تو چاہتا کیا ہے اور ہم کیا کریں؟ تم سب میرے دوست ہو، عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا۔ میں جو چاہتا ہوں وہ اور کوئی نہیں مانے گا۔ تم سب میرے دوست ہو، مجھے اپنی اور تمہاری عزت کا خیال ہے۔ میرے سامنے ایک ہی راستہ ہے، تم میں سے جو میرا ساتھ دینا چاہے وہ میرے ساتھ حبشہ چلا چلے اور ہم حبشہ کے بادشاہ نجاشی کی پناہ میں رہیں گے۔ کب تک وہاں پڑے رہیں گے؟ ایک نے پوچھا۔ وہاں کریں گے کیا؟ تجارت، عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا۔ تجارت نہ ہو سکی تو نجاشی ہمارے لیے کوئی نہ کوئی ذریعہ معاش پیدا کر دے گا۔
اگر مسلمان قریش پر غالب آ گئے تو میں مسلمانوں کی غلامی سے نجاشی کے زیر سایہ رہنا بہتر سمجھتا ہوں۔ اگر قریش مسلمانوں پر غالب آ گئے تو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ نیا مذہب ختم ہو جائے گا اور ہم لوگ واپس آ جائیں گے۔ ابن ولید عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ ساری بات سنا کر کہا، تو چپ چاپ میری بات سن رہا ہے، تیری اس خاموشی سے اس کے سوا اور کیا سمجھ سکتا ہوں کہ تجھے میری یہ باتیں اچھی نہیں لگیں۔ میری خاموشی پر مت جا میرے عزیز دوست، خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، مجھے بھی کچھ کہنا ہے جو میں کسی اور سے نہیں کہہ سکتا، پہلے تیری پوری بات سن لوں تو اپنی سناؤں گا۔ میں نے بتایا ہے نا، چند آدمی میرے ساتھ تیار ہو گئے۔ عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، ہم نے تجارت کو بہانہ بنایا اور چل پڑے، تجھے شاید حبشہ کا راستہ معلوم ہی ہوگا۔ ہم یہاں سے چلے اور سمندر کے ساتھ ساتھ چلتے یمن میں داخل ہو گئے اور پھر عدن جا پہنچے۔ عدن کے قریب اس جگہ گئے جہاں سمندر بہت ہی کم چوڑا ہے۔ بڑی بادبانی کشتی پر ہم نے سمندر پار کیا اور پھر خشکی کا سفر شروع ہو گیا، اور پھر 3-4 پڑاؤ کر کے حبشہ کے دارالحکومت ادیس ابابا پہنچ گئے۔ تجھے یہ اندازہ ہوگا کہ یہ سفر کتنا طویل ہے اور کٹھن بھی، لیکن ہم خیریت سے اپنی منزل پر پہنچ گئے۔ حبشہ کے بادشاہ نجاشی کے دربار میں گئے اور اس سے پناہ مانگی، اور یہ بھی کہا کہ ہم تجارت پیشہ لوگ ہیں، اس لیے اس پر کسی قسم کا بوجھ نہیں ڈالیں گے اور پناہ کے سوا کوئی مدد نہیں مانگیں گے۔ نجاشی نے ہمیں شاہی مہمانوں کی طرح رکھا اور ہمیں ایسی رہائش مہیا کر دی جو شاہی خاندان جیسی رہائش تھی۔ مجھے ان باتوں کے ساتھ کوئی دلچسپی نہیں، خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا۔ میں یہ سننا چاہتا ہوں کہ تم واپس کیوں چلے آئے اور اب کہاں کا ارادہ ہے؟ میں دیکھ رہا ہوں کہ تو اگر حبشہ سے ہی آیا ہے تو مکہ کیوں نہ رک گیا؟ مکہ پیچھے بہت دور رہ گیا ہے۔ کیا تو کوئی خاص بات مجھ سے چھپا رہا ہے؟ نہیں ابن ولید، عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، تو میرا دوست ہے اور اہل قریش میں تجھے وہی برتر حیثیت حاصل ہے جو مجھے حاصل ہے۔ میں نے مکہ سے روانہ ہونے سے پہلے تجھے نہیں بتایا تھا کہ میں یہاں سے ہمیشہ کے لیے جا رہا ہوں۔ یہ تو میں نے کسی کو بھی نہیں بتایا تھا، اور اپنے ساتھیوں سے بھی کہا تھا کہ وہ بھی کسی کے ساتھ ذکر نہ کریں، لیکن اب دل میں ایسی بات آ گئی ہے جس کے متعلق میں فیصلہ نہیں کر سکتا۔ اچھا ہوا تو مل گیا ہے۔ تیرے ساتھی کہاں ہیں؟ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا۔ انہیں وہیں چھوڑ آیا ہوں، عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا۔ میں جو ارادہ لے کر وہاں سے آیا ہوں، میرے ساتھیوں کو یہ ارادہ پسند نہیں آیا اور میں ان کا ساتھ چھوڑ آیا ہوں۔ میں سمجھتا تھا کہ تو راستے سے بھٹک گیا ہے، خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، لیکن تیری باتوں سے شک ہوتا ہے کہ تیری عقل صحیح سوچوں سے بھٹک گئی ہے۔ اتنی لمبی بات نہ کر اے ابن عاص، مجھے صحیح بات بتا دے، تیرا ارادہ کیا ہے اور تو کس منزل کا مسافر ہے؟ ابن ولید، عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، جب تک پوری بات نہ سنا لوں اپنا ارادہ نہیں بتاؤں گا، کیونکہ تو غلط سمجھ لے گا۔ یہ تو تجھے معلوم ہے ہمارے تاجر حبشہ جاتے رہتے ہیں، ہم وہاں تقریباً 1 سال رہے۔ ایک روز عربی تاجروں کا ایک قافلہ ادیس ابابا پہنچا، اس میں میری جان پہچان کے لوگ بھی تھے۔ ان سے پتہ چلا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حدیبیہ کے مقام پر قبیلہ قریش کے ساتھ ایک معاہدہ کیا ہے، اور اس معاہدے کی روح سے قریش اور مسلمان 10 سال تک جنگ نہیں کریں گے۔ پھر مجھے پتہ چلا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قریش کی ساری شرطیں مان لی ہیں اور یہ طے پایا ہے کہ وہ 1 سال بعد عمرہ کرنے آئیں گے۔ میں نے تسلیم نہیں کیا کہ ایسا معاہدہ ہوا ہوگا، لیکن تھوڑے ہی عرصے بعد مکہ سے آیا ہوا ایک اور آدمی ملا۔ اس نے بتایا کہ مسلمان اپنے رسول محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ 1 سال بعد عمرہ کرنے آئے تھے اور انہوں نے پرامن طریقے سے عمرہ کیا اور واپس چلے گئے۔ میں نے مکہ سے آنے والے اس شخص سے اور کئی باتیں پوچھیں تو میں اس نتیجے پر پہنچا کہ اہل قریش نے مسلمانوں کا غلبہ قبول کر لیا ہے اور ان کی برتری کو بھی تسلیم کر لیا ہے۔ ابن ولید، تجھے میری بات اچھی لگے نہ لگے، میں اپنے دل اور دماغ کی بات کرتا ہوں۔ میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کردار کا قائل ہو گیا اور سوچ سوچ کر میں اس رائے پر پہنچا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ستارہ اقبال کے عروج پر پہنچ گیا ہے۔ مجھے یہ بھی معلوم ہوا کہ مدینہ جا کر اسلام تیزی سے پھیل رہا ہے۔ پھر مجھے یہ پتہ چلا کہ قریش مدینہ پر یلغار کرنے گئے تھے، لیکن مسلمانوں نے ایک نئی رکاوٹ سوچ لی اور قریش کی یلغار ناکام ہو گئی۔ سنا ہے مسلمانوں نے مدینہ کے ارد گرد خندق کھود لی تھی۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اس یلغار میں شامل تھے اور انہوں نے گھوڑے سے یہ خندق پھلانگنے کی کوشش بھی کی تھی اور ناکام رہے تھے، اس لیے وہ جنگ خندق کی ہر بات عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سنا سکتے تھے۔
انہوں نے جنگ خندق کی پوری تفصیل سنائی اور مسلمانوں کی اس دانش مندی کو خراج تحسین پیش کیا کہ انہوں نے خندق کھود کر قریش کا حملہ ناکام کر دیا تھا۔ پھر تو ہی بتا میرے عزیز دوست، عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، میں مسلمانوں کی عسکری برتری کیوں نہ تسلیم کروں؟ میں نے یہ ساری تفصیل حبشہ میں سنی تھی اور میں اس نتیجے پر پہنچا کہ ہمارے اہل قریش کے پاس کچھ نہیں رہا۔ میں یہ خیال لے کر آیا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں وہ عظمت موجود ہے جو ہمارے قبیلے کے کسی بڑے بزرگ کو ابھی تک حاصل نہیں ہوئی۔ میں جنگجو ہوں، تو بھی جنگجو ہے، کیا ہم اپنے لوگوں کے ساتھ مل کر کہیں اپنے جوہر دکھا سکتے ہیں؟ نہیں، کبھی نہیں۔ اب میں وہ بات کہنے لگا ہوں جو تجھے مشتعل کر دے گی، اور ہو سکتا ہے تو مجھے قتل کر دینے کو تلوار بھی نکال لے۔ اپنے دل کی بات مجھ سے سن لے، خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، تو اسلام قبول کرنے کے ارادے سے آیا ہے، کیا میں نے غلط کہا ہے؟ خدا کی قسم تو میرے دل کا بھید پا گیا ہے، عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، لیکن میں اس ارادے کے باوجود بھٹک جاتا ہوں اور خیال آتا ہے کہ میرا یہ فیصلہ صحیح نہیں۔ شاید میں اپنے قبیلے سے رشتہ توڑنا نہیں چاہتا، لیکن اپنے لوگوں کو دیکھتا ہوں تو افسوس ہوتا ہے کہ وہ مسلمانوں کے خلاف کچھ بھی نہ کر سکے، اور میں کہتا ہوں کہ وہ اسی قابل ہیں کہ مسلمان ان پر غالب آ جائیں۔ ابن ولید، مجھے بتا، کیا میں ٹھیک فیصلے پر پہنچا ہوں؟ اگر میرا فیصلہ غلط ہے تو خدا کی قسم تجھے اجازت دیتا ہوں کہ میرا سر تن سے جدا کر دے۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آسمان کی طرف منہ کر کے بڑا ہی جاندار قہقہہ لگایا، پھر عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف دیکھ کر اپنے دونوں ہاتھ ان کے کندھے پر رکھے۔ اس وقت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چہرے پر کچھ ایسی رونق تھی جسے جلال کہا جائے تو غلط نہ ہوگا۔ ابن عاص، خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کندھوں سے ہلکا سا جھٹکا دے کر کہا، تیرا فیصلہ برحق ہے، اپنے ارادے سے بھٹکنا نہیں۔ میں اس سفر میں تیرا ہم سفر ہوں اور ہم دونوں کی منزل ایک ہے۔ میں اسلام قبول کرنے کے لیے مدینہ جا رہا ہوں، مکہ میں کسی کو بتا کر نہیں آیا۔ آ، میرے ساتھ چل۔ تاریخ لکھنے والوں کی شہادت موجود ہے کہ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ اکٹھے مدینہ پہنچے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضور حاضری دی۔ یہ بتانا ممکن نہیں کہ ان دونوں کو دیکھ کر حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فوری رد عمل کیا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس اگر کچھ لوگ بیٹھے تھے تو ان کے دلوں میں یہ شک ضرور پیدا ہوا ہوگا کہ یہ دونوں اچھی نیت سے نہیں آئے۔ سب جانتے تھے کہ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قتل کا عہد کر رکھا تھا۔ یہ دونوں کوئی عام قسم کے آدمی ہوتے تو اور بات تھی۔ سب ان دونوں کے متعلق جانتے تھے کہ انہیں اپنے اپنے قبیلے میں کتنی اونچی اور برتر حیثیت حاصل ہے۔ اچھا ہوا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلدی بول پڑے اور محفل پر جو کھچاؤ طاری ہو گیا تھا وہ ختم ہو گیا۔ میں آپ کے دست مبارک پر بیعت کرنے آیا ہوں۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا، میں دل و جان سے آپ کی رسالت کو تسلیم کرتا ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیعت قبول فرمائی اور انہیں ہلکا بگوش اسلام کر لیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف دیکھا اور مسکرائے۔ عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرک کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریب ہو گئے۔ میں بھی آپ کو اللہ کا رسول تسلیم کرتا ہوں، عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، لیکن بیعت سے پہلے یہ عرض ضروری سمجھتا ہوں کہ میرے پچھلے تمام گناہ معاف کر دیے جائیں اور آئندہ محتاط رہوں گا کہ اسلام کے دائرے میں رہوں اور اپنے آپ کو گناہوں سے پاک رکھوں۔ مصر کے مشہور تاریخ نویس محمد حسنین ہیکل مختلف حوالوں سے لکھتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ گناہ معاف کرنے والا اللہ ہے، اور جو توبہ کر کے اسلام میں داخل ہو جاتا ہے اس کے پچھلے تمام گناہ اسی طرح دھل جاتے ہیں جس طرح ہجرت سے پہلے پچھلی تمام مصیبتیں ختم ہو جاتی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ وہ بیعت کر لیں اور وہ اپنے آپ میں خود ہی تبدیلی محسوس کریں گے۔ اس طرح عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اسلام قبول کر لیا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مکے سے جانتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان دونوں کی خوبیوں، صلاحیتوں اور کردار سے خوب واقف تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان دونوں کو اعتماد میں لے لیا اور وہ دونوں اس اعتماد پر پورے اترے اور اسلام کو دو عظیم سپہ سالار مل گئے۔
اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو اس کو لائک اور شیئر کیجیے، چینل کو سبسکرائب کر لیجیے اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیجیے تاکہ آئندہ آنے والی تمام ویڈیوز آپ کو باقاعدگی سے ملتی رہیں۔